بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین پر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر فلسطینی عوام اور امت مسلمہ امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزول کا وقت آ چکا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور یہ تمام تر معلومات سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد احادیث مبارکہ کی کتب سے لی گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، اور لوگوں کی پہلی ملاقات امام مہدی علیہ السلام سے کس مقام پر ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیا ہوگا۔ آپ امام مہدی علیہ السلام کا نام اور ان کے والد محترم کا نام کیا ہوگا، اور ان کی ولادت اور ظہور عرب شریف کے کس خطہ میں ہوگا، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت اور مسجد اقصی کی تمام تر معلومات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ چینل کو پسند آنے پر سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں معلومات کی جانب۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر کے جائیں گے۔ پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ بھی ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری تھی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی، حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟ حضرت امام مہدی اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر امام مہدی ہوں گے، یعنی چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ ماہ رمضان میں ابدال اولیاء کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت والا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا، یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ کس بادشاہ کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام کہیں مذکور نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر تشریف لانے کا کہیں گے، انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے، یعنی لوگوں کی پہلی بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی، جسے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت ملک شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف ملک شام سے ایک لشکر بھیجے گا، جس لشکر کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام میں ہر وقت 40 ابدال ضرور ہوں گے، شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا، امام مہدی کا لشکر ان پر بھی غالب آ جائے گا۔ ایک روایت میں موجود ہے، آپ نے مستقبل کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوگا۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے غالب آنے کی بشارت عطا فرمائی۔ امام مہدی اس دنیا میں کتنے سال حکومت فرمائیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی موجود ہے، یملک سمعا او تسعا، یعنی وہ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، لوگ کس جگہ ان کی بیعت کریں گے، اور کس طرح وہ زمین پر اللہ کے اسلام کو نافذ کریں گے۔ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔